کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے، جو ہے ہی جادوگر وہ آپ کا بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ ایک رکشہ ڈرائیور نے بتایا، کہتا عثمان بھائی میں گھر سے نکلا، گزار بعد رکشہ چلاتا ہوں تو سواری چاہیے تھی. 2 خواتین نے، دوپہر کا وقت تھا تقریباً 11 بجے کا، دھوپ بڑی شدید تھی، گرمی کی شدت تھی، تو 2 خواتین نے کہا کہ ہم نے فلاں قبرستان میں جانا ہے. تو کہتے مجھے تو سواری چاہیے تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے لوں گا. وہ دونوں خواتین رکشے میں بیٹھ گئی. حیرانگی کی بات یہ تھی کہ خواتین کے ہاتھ میں ایک مرغی تھی جو انہوں نے وہ جالی والا ایک شاپر سا تھا اس میں ڈالی ہوئی تھی. اور کہتے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ قبرستان انہوں نے جانا ہے، دوپہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، شکل سے کوئی پڑھے لکھے گھر کی لگ رہی ہیں، تو یہ انہوں نے یہ کہاں جا رہی ہیں قبرستان کے قریب اور مرغی دینے جا رہی ہیں کسی کو. کہتے میں دماغ میں ایسی باتیں سوچتا جا رہا تھا. تو بہرحال قبرستان کے پاس پہنچا، ان کو اتارا، کرایہ لیا اور میں رکشہ لے کے چل پڑا. کہتے میں نے دل میں سوچا کہ میں چھپ کے دیکھتا ہوں یہ کہاں جاتی ہیں، یہ مرغی لے کے کہاں جا رہی ہیں. تو کہتے میں نے رکشہ آگے لگایا اور میں چھپ کے ان کو دیکھنے لگ گیا. تو وہ خواتین قبرستان میں داخل ہوئی مرغی لے کر. کہتے میں نے رکشہ لگا کے میں بھی قبرستان میں دوسری طرف سے داخل ہو کے چھپ کے ان کو دیکھنے لگا یہ کہاں جا رہی ہیں. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خواتین قبرستان میں درمیان میں جاتی ہیں، جا کر وہاں وہ پرس سے کوئی چیز نکال کے تو کھدائی کرنا شروع کر دیتی ہیں. کہتے میں بیٹھا دیکھتا رہا وہاں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ زندہ مرغی اس گڑھے میں دفن کی، اوپر ڈالی مٹی اور تیزی سے قبرستان کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی. کہتے میں وہاں سے اٹھا، تیزی سے اس جگہ پر پہنچا، کھدائی کی، مرغی نکالی، ابھی زندہ تھی تو سسک رہی تھی. میں نے اس کو صاف کیا اور اسی رستے سے واپس میں نے وہ مرغی کہتے عثمان بھائی آ کے رکشے میں رکھی اور گھر میں آ گیا. اور سوچتا رہا کہ یہ کتنی زیادتی اور ظلم کر رہے تھے کہ زندہ مرغی کو دفن کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے تھے. کہتے میں ابھی کشمکش میں تھا، سوچ میں تھا کہ کسی سے مشورہ کروں گا. تو میں گھر میں گیا، جا کے مرغی کو گھر میں چھوڑا اور پھر میں سواریوں کے لیے جو بھی اپنے کام کے لیے نکل گیا. تو 2-3 دن گزر گئے. میں نے یعنی کسی سے مشورہ بھی کرنا تھا. تو کہتے 2-3 دن گزر گئے تو ایک دن میری بیوی کا اچانک فون آیا. کہتے گھر میں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہوں کہیں رستے میں ہوں. انہوں نے کہا سیدھا گھر ہے. اچھا کیا ہوا؟ کہتے یہ مرغی کو آ کر دیکھیں 3 دن ہو گئے اس نے کوئی بیٹ نہیں کی. تو ظاہر بات ہے اس نے کوئی گند شند ڈالنا تھا، کچھ بھی نہیں ہے. کہاں سے لے کے آئے مرغی؟ کہتے گھر میں تو میں نے بتایا نہیں تھا کہ یہ ڈرے نا کہ قبرستان سے لے کے آئے، خواتین جلدی ڈر جاتی. تو کہتے ایک بار میں خود پیروں سے نکل گیا کہ اس نے بٹ شٹ نہیں کی، پتہ نہیں کوئی وبائی چیز ہی نہ ہو، کوئی جن شن ہی نہ ہو. کہتے میں جلدی سے رکشہ لے کے گھر میں گیا، جا کے میں نے مرغی دیکھی، واقعی اس نے کوئی بیٹ شیٹ ایسی نہیں کی. تو کہتے میں نے اس کی پیٹھ کو جب چیک کیا تو وہ سلائی کی ہوئی تھی. کہتے جب میں نے چیک کیا اور اس کو ہم نے کینچی سے جب کاٹا تو اس کی بیٹھ والی جگہ سے تویز نکلے. اس نے کافی ساری بیٹھیں کی اور تویز نکلے. پھر وہ والے تویز کہتا میں لے کر ایک عامل کے پاس گیا، اس کو دکھایا کہ یہ تویز تھے، یہ ماجرا ہوا اور اس میں سے یہ تویز نکلے ہیں. مرغی اس طرح سلائی کی ہوئی تھی اس کی پیٹھ اور میں نے قبرستان سے اس طرح مرغی لے کر آیا ہوں. تو اس شخص نے بتایا کہ یہ کسی کے جان لیوا تویز تھے، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اس بندے نے کوئی صدقہ کیا ہوا تھا کہ خود بخود اللہ نے اسباب پیدا کیے، آپ گئے اس مرغی کو نکالا، گھر میں لے آئے، پھر یہ تویز نکال دیے. یہ تو زائل ہو گیا، اس کا جادو ٹوٹ گیا. اگر یہ مرغی وہاں ہی دفن رہتی، جس طرح یہ مرغی سسک کے دنیا سے جاتی، اسی طرح وہ بندہ جس پر جادو کیا ہے وہ بیمار ہو جاتا، وہ سسکتا، اس کو بیماریاں لگ جاتی، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا. تو یہ ایک واقعہ مجھے رکشہ ڈرائیور نے سنایا. سن کر میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ جادوگر کس قدر غلیظ اور خبیث ہوتے ہیں کہ ان سے جانور بھی محفوظ نہیں ہیں، ان سے انسان بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ شیطان کے چیلے اور شیطان کے ساتھی ہیں. یہ خبیث جو جادوگر ہیں یہ انسانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، جانوروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، پرندوں پر بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ الو کا خون اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں. تو یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد کہ آپ کے دل میں جادوگروں کی نفرت ہو جائے، جو اس قدر ظالم جادوگر ہوتے ہیں، وہ آپ کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ لوگ اپنے سکون کے لیے، اپنے علاج کے لیے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں صرف اس کانسیپٹ کے ذریعے کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے. جو ہے ہی جادوگر وہ آپ کا بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ جو ہے ہی شیطان کا ساتھی وہ آپ کے لیے اچھا کام کیسے کر سکتا ہے؟ جو ہے ہی شیطان کا چیلا وہ آپ کے لیے برکت اور سکون والے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے ذریعے سے کبھی آپ کی زندگی میں سکون اور راحت نہیں آ سکتی. آپ نے تو اس سے بچنا ہے. آپ خود جا کر مثلا ایک جادوگر نے جادو کیا اور آپ پھر
اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے کی بجائے، مسجد میں جانے کی بجائے، قرآن اور حدیث کی طرف جانے کی بجائے، ایک جادوگر نے جادو کیا، پھر دوسرے جادوگر کے پاس چلے گئے، پھر جا کے دلدل میں پھنس گئے. پہلے بھی گند آیا آپ کے اوپر، اس گند کو اتارنے کے لیے آپ پھر گندگی والی جگہ پہ چلیں گے. یعنی کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ گندگی کو گندگی سے صاف کریں. کبھی کوئی گندگی گندگی سے بھی صاف ہوئی ہے تو گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کی زندگی میں کوئی جادو کا، جنات کا، اسیب کا مسئلہ بن جائے، کبھی جادوگروں پر ٹرسٹ نہ کریں، ان کے پاس نہ جائیں. قرآن اور حدیث کے اپنے آپ کو تابع کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور راحت آ جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.